یہ کوئی معمولی اجر و ثواب ہے؟ فرض کریں گھر کے قریب ایک پڑوسی بیمار ہے، تم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے اور 5 منٹ کے اندر اتنے عظیم الشان اجر کے مستحق بن گئے، کیا پھر بھی یہ دیکھو گے کہ وہ میری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں؟ اگر اس نے یہ ثواب حاصل نہیں کیا، اگر اس نے 70,000 فرشتوں کی دعائیں نہیں لی، اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کیا، تو کیا تم یہ کہو گے کہ میں بھی جنت کا باغ حاصل نہیں کرنا چاہتا اور مجھے بھی 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسے ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے اس اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا ہے۔ لوٹ کا معاملہ ہے، اس لیے عیادت کے لیے جاؤ، چاہے دوسرا شخص تمہاری عیادت کے لیے آئے یا نہ آئے۔ ایک سمجھ لیجئے کہ لوٹ کا مال ہے جو آپ کو ہاتھ لگ گیا، بلکہ اگر وہ بیمار ایسا شخص ہے جس کی طرف سے تمہارے دل میں کراہیت ہے، اس کی طرف سے دل کھلا ہوا نہیں ہے، طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں ہے، پھر بھی عیادت کے لیے جاؤ گے تو انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا، ایک عیادت کرنے کا ثواب اور دوسرے ایک ایسا مسلمان جس کی طرف سے دل میں انقباض تھا، اس انقباض کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، اس پر علیحدہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا مریض کی عیادت معمولی چیز نہیں ہے، خدا کے لیے رسم بنا کر اس ثواب کو ضائع مت کرو، صرف ان نیت سے عیادت کرو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان نہ فرمائی ہو، ایسے آداب آپ بتا کر تشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیا ہے اور ان آداب کو زندگی سے خارج کر دیا ہے، نکال پھینکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان آداب اور تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ چنانچہ عیادت کے آداب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من عاد منکم فلیخفف، جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمدردی کی خاطر عیادت کرنے جاؤ اور جا کر اس مریض کو تکلیف پہنچا دو، بلکہ وقت دیکھ لو یہ وقت عیادت کے لیے مناسب ہے یا نہیں، یہ وقت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے، یا اس وقت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا، اس وقت میں اس کو پردہ وغیرہ کا انتظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی، لہذا مناسب وقت دیکھ کر عیادت کے لیے جاؤ۔ اور جب عیادت کے لیے جاؤ تو مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو، اتنا زیادہ مت بیٹھو جس سے اس کو گرانی ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسان فطرت سے واقف تھا یا ہو سکتا تھا کہ انسانی فطرت سے واقف؟ دیکھیے بیمار کی طبیعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے، ہر کام بلا تکلف انجام دے، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت میں تکلف آ جاتا ہے، مثلاً وہ پاؤں پھیلا کر لیٹنا چاہتا ہے، مہمان کے احترام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا، یا اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مگر اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اب ہوا یہ کہ تم تو عیادت کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے گئے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ بیمار مشقت میں پڑ گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت میں ایسا طریقہ اختیار مت کرو جس کی وجہ سے اس مریض پر گرانی ہو، بلکہ ہلکی پھلکی عیادت کرو، مریض کے پاس جاؤ، مسنون طریقے سے اس کا مختصر حال پوچھو اور جلدی سے اس کے پاس سے واپس ہو جاؤ تاکہ اس پر مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس جا کر جم کر بیٹھ گئے اور ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب وہ بیچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے، نہ گھر والوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، مگر آپ اس کی ہمدردی میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، ایسی عادت سے ثواب ہونے کے بجائے الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے درجے کے صوفیہ میں سے ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اس لیے آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے، اس لیے بیماری کے دوران عیادت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، یعنی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے اور خیریت پوچھ کر واپس جا رہے تھے، لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خواہش یہ تھی کہ یہ صاحب واپس جائے تو میں اپنی ضروری کام بلا تکلف انجام دوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں، مگر وہ صاحب تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لگے رہے۔ جب بہت دیر گزر گئی اور وہ شخص جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو آخر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی یہ بیماری تو اپنی جگہ تھی، مگر عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے، نہ مناسب وقت دیکھتے ہیں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ حضرت یقیناً ان عیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں تاکہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لیے نہ آئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آخرکار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند تو کر دو مگر باہر جا کر بند کر دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام عیادت نہیں، اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے برکت حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ بڑی محبت سے عیادت کے لیے گئے اور جا کر شیخ کو تکلیف پہنچا دی۔ محبت کے لیے عقل درکار ہے، یہ نہیں کہ اظہار تو محبت کا کر رہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسی محبت نہیں ہے بلکہ وہ دشمنی ہے، وہ نادان دوست کی محبت ہے۔ لہٰذا عیادت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کی عیادت کے لیے گئے ہو اس کو تکلیف نہ ہو، یا مثلاً آپ رات کو 12 بجے عیادت کے لیے پہنچ گئے جو اس کے سونے کا وقت ہے، یا دوپہر کو آرام اور قیلولہ کے وقت عیادت کے لیے پہنچ گئے اور اس کو پریشان کر دیا۔ اس لیے عقل سے کام لو، سوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، تب تو عیادت سنت ہے، ورنہ پھر وہ رسم ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو۔ البتہ بعض لوگ ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بے تکلف اور محبت کرنے والے استاد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت والد صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مصنون طریقے سے عیادت کی، جا کر سلام کیا، خیریت معلوم کی اور دعا کی، اور 2-4 منٹ کے بعد واپس جانے کی اجازت طلب کی تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں یہ جو تم نے اصول پڑھا ہے من عاد منکم فلیخفف، یعنی جو شخص عیادت کرے وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، کیا یہ میرے لیے ہی پڑھا تھا؟ یہ قاعدہ میرے اوپر آزما رہے ہو؟ ارے یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹھنے والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام اور راحت ملے، تسلی ہو، اس لیے جلدی واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ والد صاحب بیٹھ گئے۔ بہرحال ہر جگہ کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آرام اور راحت پہنچانے کے لیے زیادہ دیر بیٹھے گا تو انشاءاللہ زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ اصل مقصود تو اس کو راحت پہنچانا ہے اور تکلیف سے بچانا ہے۔ عیادت کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو پہلے مختصراً اس کا حال دریافت کرے کہ کیسی طبیعت ہے۔ جب وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس کے حق میں دعا کرے۔ کیا دعا کرو؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے۔ آپ ان الفاظ سے دعا دیا کرتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی اس تکلیف سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کے لیے تکلیف انشاءاللہ آپ کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اس دعا میں ایک طرف تو مریض کو تسلی ہے کہ تکلیف کو اللہ تعالیٰ ضرور دور کریں گے، لیکن یہ تکلیف گناہوں سے پاکی اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف یہ دعا بھی ہے، اے اللہ اس تکلیف کو اس کے حق میں اجر و ثواب کا سبب بنا دیجئے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ بخار جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہے۔ بعض علماء نے اس کا جو مطلب بیان فرمایا اس کی بعض احادیث سے تائید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بخار کی گرمی انسان کے لیے جہنم کی گرمی کا بدلہ ہو گئی ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جہنم کی جو گرمی برداشت کرنی ہو پڑتی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گرمی دے دی تاکہ جہنم کے اندر ان گناہوں کی گرمی برداشت نہ کرنی پڑے، بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ دنیا ہی کے اندر دھل جائے اور معاف ہو جائے۔ اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے وقت کیا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی غم نہ کرو، یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ عیادت کرنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر موقع مناسب ہو اور اس عمل کے ذریعے مریض کو تکلیف نہ ہو تو یہ عمل کر لے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب الناس اذہب البأس انت الشافی لا شافی الا انت لا یغادر سقما۔ اے اللہ جو تمام انسانوں کے رب ہے، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اس بیمار کو شفا عطا فرما، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ یہ دعا جس کو یاد نہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لے اور پھر یہ دعا یہ عادت بنا لے اس دعا کو پڑھنے کی۔ جس بیمار کے پاس جائے موقع دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھ لے۔ ایک اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو اس سے بھی زیادہ آسان اور مختصر ہے، اس کو بھی یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم بیان فرمایا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا عطا فرما دے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اگر اس بیمار کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا تو پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیں گے۔ ہاں اگر کسی کی موت ہی کا وقت آ چکا ہو تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ عبادت کے وقت اور ان دعاؤں کے پڑھنے میں 3 طرح سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک ثواب تو اس بات کا ملے گا کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کہے جو عیادت کے وقت ہمارے نبی نے کہا کرتے تھے۔ دوسرے، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ تیسرے، اس کے حق میں دعا کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ گویا کہ اس چھوٹے سے عمل کے اندر 3 ثواب جمع ہے۔ لہٰذا مریض کی عیادت تو ہم سب کرتے ہی ہیں، لیکن عیادت کے وقت ذرا زاویہ نگاہ بدل لو اور اتباع سنت کی نیت کر لو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لو اور عیادت کے جو آداب ہیں اس پر عمل کر لو، یعنی مختصر وقت کے لیے عیادت کرو اور عیادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لو تو پھر انشاءاللہ عیادت کا یہ معمولی سا عمل عظیم عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور رسم ہمارے یہاں جاری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عیادت کے لیے جائے تو کوئی ہدیہ تحفہ ضرور لے کر جانا چاہیے، مثلا پھل فروٹ یا بسکٹ وغیرہ، اور اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی ہدیہ لے کر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی عیادت کے لیے نہیں جاتے، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھر والے کیا سوچیں گے، خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے۔ یہ ایسی رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے عظیم ثواب سے محروم کر دیا ہے۔ حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جانا نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، پھر کیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا؟ خدا کے لیے اس رسم کو چھوڑ دو اور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب سے محروم مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔